السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 21۔ وہ تیار ہو کر اپنی آفس کو نکل رہا تھا۔ مین پروجیکٹ کی فائل کو روم میں بھول گیا تھا۔ کوٹ گاڑی میں رکھ کر وہ الٹے قدموں واپس آیا۔ پریشا ابھی تک بات میں تھی۔ دلدار کو اپنی فائل کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پڑھی پریشے، میری فائل تھی بلو سی، کہیں دیکھی ہے؟ بات ڈور سے وہ اس کو آوازی دے رہا تھا۔ دل ویٹ کر لینا، آتی ہوں، پریشے نے پانی گرتے جواب دیا۔ یار لیٹ ہو رہا ہوں، پلیز بتا دو، دلدار نے اور اونچی آواز میں کہا، مگر دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے وہ ٹاول کو اپنے گرد باندھے ماتھے پر شکن ڈالے اس کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے، آپ ویٹ کر لیں، اور ویسے بھی آج نہیں جا سکتے، ہمیں کہیں جانا ہے، پریشے نے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا۔ کیوں، آج کیا ہے؟ دلدار اس کے بدلے انداز سے پوچھنے لگا۔ دل، آج وفا اور جمشید کا ولیمہ ہے، ہم سب کو جانا ہے، مائی سرکار نے مجھے کل بتایا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گئی، پریشے نے پانی خشک کرتے ایک سانس میں کہہ دیا۔ بس چلو، کسی کا تو ولیمہ ہو، کچھ لوگ تو باغتے ہی اتنا ہیں کہ شرعی حق بھی ادھورا رہ جاتا ہے، دلدار نے معنی خیزی سے کہا۔ پریشے آدھی سی بات سمجھ کر سمٹ سی گئی۔ کون سا شرعی حق جو آپ کو نہیں ملا؟ پریشے اب بری طرح پھنس گئی تھی۔ دلدار اپنی ٹائی کی نوٹ ہلکی کرتا اس کی طرف آیا۔ یہ ہی کہ ان کا ولیمہ کیوں پہلے ہو رہا ہے اور ہمارا بھی باقی ہے؟ دلدار نے اس کی گیلی کمر کے گرد باہوں کا جال بنایا۔ ہاں، پر کیوں؟ پریشے نے دوسری غلطی کی۔ دلدار اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اس کو اپنے قریب کر چکا تھا، وہ بھی گیلا ہو گیا تھا۔ جو ہی پریشے کو پتہ چلا فرار کی راہ بند ہو گئی تھی، تب تک دلدار نے اس کو قید کر لیا تھا۔ دل، مجھے تیار ہونا ہے، اپنے ہونٹوں پر اس کی جمی نظریں دیکھ کر وہ ہولے سے بولی تھی، پر ابھی تو مجھے شاور لینا ہے۔ دلدار نے جھک کر اس کی تھوڑی پر ہونٹ رکھ دیے۔ دل، پریشے نے اپنے ہاتھ سے اس کی شرٹ ٹائٹ پکڑ لی تھی، وہ سکڑ کر اس میں چھپ سی گئی۔ تمہارا ہی ہے، دل بھی اور دلدار بھی، دلدار مدہوشی سے کہتا اس کے نچلے ہونٹ پر ہونٹ رکھ کر بولا، اور پھر بات میں لے گیا۔ سارے راستے وہ خاموش ہی آیا تھا۔ وفا اس کو دیکھ کر کچھ پریشان تھی، پر اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ویلی پہنچ کر جمشید نے چپ چاپ وفا کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلتا اندر آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا مسٹر کروز اتنے کیوٹ بھی ہیں، وفا نے گلا صاف کرتے کہا۔ ہاں، کیوں، اب کیا ہوا؟ جمشید نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ بدلے میں وفا نے ہاتھ اوپر کیا جو اس نے تھاما ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ادھر سے حاکم علی کے کھانسنے پر وفا ان کے کمرے کی طرف چل دی، اور پیچھے پیچھے جمشید بھی آ گیا۔ حاکم علی کو دوائی دے کر وفا تھکی سی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ڈور اوپن کرتے چہرے پر گہرے سی مسکان چھا گئی۔ جمشید بیڈ کم صوفہ پر سو رہا تھا۔ وفا چلتی اس کے پاس آ گئی۔ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا تمہارے اندر ایک معصوم سا بیبی ہے، دن بہ دن میری جان بنتے جا رہے ہو۔ آئی لو یو مسٹر کروز۔ اس کے گالوں پر کس کر کے وفا فریش ہونے چلے گی۔ واپس آئی، وہ سویا ہوا تھا، وہ بھی بہت تھکی تھی۔ ایک نظر بیڈ کو دیکھا، پھر وفا نے اپنا تکیہ اٹھایا اور اس کے پاس آ کر بائیں جانب رکھ دیا۔ کمبل اس پر ڈال کر وہ خود بھی اندر گھس گئی۔ ایسے فوس تھا، جمشید کو گرماہٹ کا احساس ہوا۔ وہ آگے ہوا اور وفا کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر بازو اس کے گرد کر کے چہرہ اس کی گردن پر رکھ کر وفا کو پورا اپنے اندر لے کر سکون سے پھر سو گیا۔ وفا نے انگوٹھی میچ لی، جمشید کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گالوں کے پاس کر لیا تھا۔ جم، پلیز ہولڈ می ٹائٹ، میں جب بہت تھک جاؤں مجھے یوں ہی تھام لیا کرو، کچھ اچھا نہیں لگتا تب، سوائے تمہاری باہوں میں سونے کے، وفا نے پرجذب انداز میں کہا تھا۔ وہ تھوڑا سا ہلا، ہلکی سی آنکھیں کھولی اور کھسک کر اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے۔ آئی لو یو، مجھے نہیں پتا کیوں، پر صرف تم میرے سکون کی وجہ ہو۔ وفا، ان 25 سالوں میں یہ پہلی بار ہے جو نیند میں نشہ ہے، ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، جمشید نے ہولے سے کہتے اس کے وجود کو اپنے جسم میں دبا لیا تھا۔ پھر گہری رات اور اندر کی سردی جذبات کو گرم کرتی گئی۔ او میڈم جی، آپ فکر ہی نہ کرو، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، آج سے ہم دوست، ملاؤ ہاتھ، غازی نے آدھی انگلش مار کر بولی۔ شمائل نے اس کا مٹی سے بڑا ہوا ہاتھ دیکھا، پھر اس کو دیکھا تو کہکا لگا کر اپنی کرسی سے اٹھی۔ کام کر دو میرا، یہ ڈاک حاکم ہوس بھیج دو، پھر ہم دوست، اس سے پہلے اپنا ہاتھ دور رکھو، اور خود بھی۔ وہ مغرور سے اپنا ہاتھ صاف کرنے لگی۔ میڈم جی، پلان بدلو، اس ڈاک سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اس جمشید کو بلاؤ تاکہ اس کی بیوی شک نہیں یقین کرے، تب وہ اس کو چھوڑ دے گی، پھر وہ آپ کا اور میرا بدلہ بھی پورا، وہ برباد۔ غازی نے مونچھ پر تاؤ دیا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں لی۔ پلان تو تمہارا ٹھیک ہے، پر وہ آئے گا؟ شمائل کی بات پر وہ سارے ملازم ہنسنے لگے۔ غازی کو ہنس کر الٹا ہو گیا۔ او بی بی جی، وہ یہاں کا حاتم ٹائی ہے، آپ بس کال کر کے شو کرو کہ آپ کا ریپ ہو رہا ہے، غازی نے دعا نکال کر اپنی زبان دبا کر کہا۔ شمائل نے تیکھی نظروں سے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ دلدار، آپ کی وجہ سے ہم نے لیٹ ہو جانا ہے، پلیز ابھی بتا دینا کون سا ڈریس پہنوں۔
دونوں فیس کرائی والے جوڑے ہاتھ میں پکڑے پریشا دلدار سے پوچھ رہی تھی، آف کورس تم یہ ریڈ والا پہنو گی؟ دلدار نے جوڑا پکڑ کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ دل ہم شادی پر جا رہے ہیں، ہماری شادی نہیں ہے، بتائیں نا پلیز۔ وہ وضد ہوتے ہنس بھی رہی تھی۔ تو کیا ہوا، ہماری ہی سمجھ لو، مجھے میری بیوی کو دیکھنا ہے اس ڈریس میں، تو تم یہی پہنو گی۔ دلدار اپنا کوٹ ٹھیک کر کے اس کے پاس آ گیا۔ ٹائی کی ناٹ پکڑے وہ پریشا کو تھما کر خود اس کے کمر کے گرد باہوں کا جھولا بنا کر اس کو ہلانے لگا۔ اچھا پہن رہی ہوں اور کچھ؟ پریشا نے ٹائی کی ناٹ لگا کر اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈالیے تھے۔ اور یہ کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، دلدار نے اپنی واچ دیکھ کر کہا۔ اچھا آپ جا کر مائی سرکار کو دیکھ لیں، میں تب تک تیار ہو جاؤں، پریشا نے اس کو الگ کرتے کہا، پر دلدار کی نظروں کی چوکی وہ سمجھ گئی تھی۔ دل نو، ابھی نہیں، پلیز مجھے تیار ہونے دو نا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے لگ گئی۔ پھر تم تیار ہو جاؤ گی تو کہاں لپسٹک کا داغ لے کر گھومتا رہوں گا، مجھے ابھی چاہیے۔ دلدار نے اس کو ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ اوپر کر کے لگا دیے اور خود اس کی گردن پر جھک گیا۔ پریشا نے مٹھیاں بنا کر آنکھیں بند کر لی۔ ان خاموش لمحوں میں بس پیار بول رہا تھا۔ وفا شام کے لیے تیار ہونے پارلر نکل گئی تھی۔ اس بات کا پتہ جمشید کو نہیں تھا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ حکیم علی نے اس کو ڈانٹ کر اٹھایا تھا اور اس کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ خود باہر کے انتظام دیکھنے لگا۔ لان کو بہت زبردست سجایا گیا تھا۔ ولیمے میں سیاستدان اور بڑے لوگ سب شامل تھے۔ کھانے پینے کا سامان لان کے کونے میں لگایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ حکیم علی نے اس دعوت میں جاوید کو بلایا تھا، پر وہ نہیں آیا۔ اس کا رنج حاکم کو تھا، پر وہ بولا کچھ نہیں۔ وفا شاہی گارڈز کے ساتھ گئی تھی۔ حاکم کو حالات کا پتہ تھا، وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ السلام علیکم مائی سرکار، آپ تیار ہیں تو گاڑی نکال لوں؟ ہاں جی دل میں تیار ہوں، پریشا کو آواز دو اور چلیں، بہت وقت ہو گیا۔ جی آپ چلیں، میں لے کر آتا ہوں، بلکہ آپ آواز دیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ دلدار باہر نکل گیا۔ مائی سرکار نے ابھی آواز ہی دی تھی، ادھر سے پریشا آ گئی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مائی سرکار نے اس کی نظر اتار کر اس کو گلے لگایا، پھر دونوں باہر نکل گئی۔ واپسی پر یکدم گاڑی کی بریک لگی تھی۔ وفا نے چونک کر باہر دیکھا، کافی اندھیرا ہو رہا تھا اور جمشید کی کارز بھی بار بار آ رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ وفا نے ڈرائیور سے پوچھا۔ میڈم کچھ لڑکے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ دینا ہے۔ کیا دینا ہے اور اس وقت؟ اچھا جلدی پکڑو اور نکلو، بہت لیٹ ہو رہے ہیں، وفا نے بے دہانی سے کہا۔ تھوڑا آگے جا کر ڈرائیور نے ایک پیکٹ پکڑ کر وفا کی طرف بڑھایا۔ اس پر اپنا نام دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ادھر اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر یہ پارسل؟ اس نے پکڑ کر پاس رکھ لیا اور کھولنے لگی۔ آدھا پیکٹ کھولا تھا، جمشید کی کال آ گئی۔ اس نے جلدی سے پک کی، پہلے ہی وہ بہت بار کاٹ چکی تھی۔ جم میں بس پہنچ گئی ہوں، ابھی آتی ہوں، وفا نے کال ریسیو کی اور کہہ کر فوری بند کر دی۔ وفا نے وہ پیکٹ سیٹ سے اٹھا کر پیچھے رکھنا چاہا، مگر اس سے کچھ فوٹوگراف سیٹ پر گر گئیں۔ جن پر اس کی نظر پڑی تو وہ سکتے میں چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر کب سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا، ابھی تک وفا نہیں آئی تھی۔ مہمان بھی سب آ گئے تھے۔ جمشید بھائی آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں اور خان ہوئی سے مہمان آ گئے ہیں۔ دروازہ ہلکا سا بجا کر ملک دین نے پیغام دیا اور چلا گیا۔ کچھ دیر وہ ٹہلتا رہا، پھر باہر چلا گیا اور جا کر سب سے ملنے لگا۔